جب بھی آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے لیے ایک گائے لینی ہے تو آپ کا سر چکرا جاتا ہے جب آپ کا واسطہ منڈی کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ پہلی بار آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ گائے میں آپ کو بہت ساری نسلیں ملتی ہیں، ہر نسل کی اپنی قیمت ہے اور ہر نسل کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی ایک ایک کر کے ہر نسل کی خاصیت، دودھ، ریٹ اور تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ فیصلہ آخر میں آپ نے کرنا ہے۔ کامنٹس میں اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے کون سی نسل سب سے اچھی ہے۔ پہلے آئیں گے ہم فریزین کی گائے کی طرف، جو دنیا میں سب سے مقبول گائے سمجھی جاتی ہے۔ گائے کا اگر ہم دودھ چیک کریں تو یہ دن میں آپ کو 40 سے لے کر 45 لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک گھر کا دودھ نہیں بلکہ ایک فارم کا ہے، یہاں تک کہ شاید آپ کو یہ دودھ اپنے پڑوسیوں کے اوپر بیچنا پڑے گا۔ اگر اس گائے کی خوراک کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ خرچہ آپ کو اسی گائے پر کرنا پڑے گا، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ خوراک کے بعد ہم قیمت کی بات کریں گے۔ کیا یہ گائے لیتے وقت آپ کے جیب کے اوپر بھاری سا وزن گرنے والا ہے؟ تو بالکل آپ کی جیب کو یہ خالی کر دے گی۔ یہ گائے آپ کو 10 سے لے کر 12 لاکھ تک ملنے والی ہے۔ تو ایک عام بندہ جو گھر کے لیے ایک چیز لینا چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ پیسہ ایک جانور میں نہیں پھنسانا چاہے گا۔ تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں اس کی برداشت، یعنی یہ کس موسم کو برداشت کر سکتی ہے اور کس موسم کے لیے یہ موزوں نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ گائے گھر پر رکھنی ہے تو اس کے کمرے میں آپ نے شاید اے سی لگانا پڑے گا۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے بیگم کا اے سی بند کرنا ہے یا گائے کا، کیونکہ بجلی کے ریٹس آج کل آسمان پر ہیں اور سخت گرمی میں اسے رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ بات آتی ہے پھر صحت کے حساب سے، تو یہ گائے بہت زیادہ بیمار پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے فریزین لینی ہے دودھ کی وجہ سے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب فریزین کو چھوڑ کر ہم چلتے ہیں جرسی کی طرف۔ یہ دوسری ایک بہت ہی مشہور قسم کی نسل ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے گائے کی دودھ کی۔ تو فریزین کی طرح یہ گائے بھی زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ یہ آپ کو دن میں 28 سے لے کر 30 لیٹر تک دودھ دے گی۔ دیکھا جائے تو گھر کے حساب سے یہ بھی دودھ کافی زیادہ ہے، لیکن اس دودھ میں ایک بڑی خاصیت ہے کہ اس دودھ میں فیٹ زیادہ ہے۔ فریزین کا جو دودھ ہے وہ ذرا پتلا ہوتا ہے اور جرسی کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے جرسی گائے کی خوراک کی۔ تو چھوٹے قد اور کم سائز کی وجہ سے فریزین گائے کے مقابلے میں یہ گائے قدرے کم کھاتی ہے۔ تو قیمت اگر خوراک کی دیکھی جائے تو وہ بھی کافی کم ہے۔ تو یہ بات بھی اسی گائے کے حق میں چلی جاتی ہے۔ خوراک کے بعد ہم ریٹ کی بات کریں گے۔ کیا اس کا ریٹ بھی فریزین کی طرح مہنگا ہے؟ تو بالکل نہیں۔ مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو اس کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کے یہ والی گائے خریدیں۔ پہلے تو ایک اور چیز یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جس گائے کا رنگ براؤن ہو تو وہ اسے جرسی بنا لیتے ہیں۔ دراصل یہ نسل بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، کم از کم پاکستان میں۔ انڈیا میں شاید یہ کچھ زیادہ ہو، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ یہ نسل بہت مشکل سے ملتی ہے اور ہر براؤن کلر کی گائے جرسی نہیں ہوتی۔ قیمت جو ہے اس کی آپ کو 4 لاکھ سے لے کر 4.5 لاکھ تک آپ کو ملنی چاہیے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں گائے کی سختی کی۔ کیا یہ گرم موسم کو برداشت کر سکتی ہے یا یہ بھی ٹھنڈے موسم کی گائے ہے؟ تو جرسی کی بات کی جائے تو یہ آپ کو مسئلہ اتنا نہیں دے گی
چاہے گرمی بھی ہو، یعنی برداشت کرنے کی شدت اس گائے میں فریزین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور جہاں رہی صحت کے معاملے میں، چھوٹا قد اور چھوٹی گائے، جتنا جانور چھوٹا ہوگا اتنے ہی اس میں مسائل کم ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ اس بریڈ میں موجود ہے، میرے خیال میں ایک اچھا بریڈ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک کراس کی طرف، کہ اگر آپ نے کراس کا جانور لینا ہے کیا وہ آپ کے گھر کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ کراس کے جانور میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا دودھ کتنا ہوگا۔ تو کراس کا جانور پہلی 2 نسلوں کے مقابلے میں کم دودھ دے گا، یعنی یہ آپ کو دن میں 18 سے لے کر 20 لیٹر تک دودھ دے گا۔ اب دودھ اس کا کم ہے، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے خوراک ان دونوں نسلوں سے کم کھائے گی۔ تو یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یعنی خوراک کا خرچہ کم اور دودھ اتنا کہ آپ کے گھر کا بندوبست اچھے طریقے سے چل پائے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا پلس پوائنٹ ہے کراس کی گائے کا، وہ ہے قیمت کی بات کی جائے تو شاید یہ آپ کو 2,80,000 سے لے کر 3.5 لاکھ تک آپ کو یہ مل جائے، یعنی پہلی 2 نسلوں کا اگر اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو یہ قدرے کم قیمت ہے۔ تو یہ قیمت میں بھی ان جانوروں سے جیت چکی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سختی کے حساب سے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا اچھا کراس ہوگا، یعنی اگر اس میں فریزین زیادہ ہے اور لوکل نسل کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے گرمی میں مسائل ہوں، لیکن اگر اس میں یہاں کی نسل جو لوکل نسل ہے وہ زیادہ ہے اور فریزین کم ہے تو اس میں برداشت زیادہ ہوگی۔ اب آتے ہیں جانور کی صحت کی طرف۔ تو جرسی گائے کی طرف یہ بھی قد میں کم اور چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں بھی بیماریاں کافی کم ہوتی ہیں۔ کراس کے بعد میں باری دوں گا سب سے دیسی نسل کی، ساہیوال آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے ذرا ہم دیسی نسل کو دیکھ لیں، کیا گھر کے حساب سے یہ گائے آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ دودھ کی بات کی جائے تو 5 لیٹر یا 4 لیٹر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جو گھر کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں گھر کا کام چل جائے گا 5 لیٹر کے ساتھ۔ یہ ہو گئی لیٹر کی بات۔ خوراک کی طرف آئے تو خوراک سب سے کم، یعنی خوراک کے معاملے میں کوئی اضافی خرچے نہیں ہوں گے، جو کچھ کھلا دیں گے وہ اس کے اوپر شکر کرنے والی ہے۔ خوراک سے آگے چلتے ہیں تو قیمت کی بات کرتے ہیں۔ شاید کہ سب سے کم ترین قیمت والی گائے یہی دیسی گائے ہوگی، یہ آپ کو 90,000 سے لے کر 1,20,000 تک ملنے والی ہے۔ اب آتے ہیں ساہیوال کی طرف۔ ساہیوال یوں سمجھ لیں کہ دیسی سے قدرے بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ دیسی گائے شاید 3 یا 4 مہینے کے بعد اپنا دودھ بند کر دیں۔ تو جو ساہیوال کی گائے ہے اس نے اپنا دودھ بند نہیں کرنا، اور اس کی دودھ کی اوسط کی بات کی جائے جو پہلا پوائنٹ ہے، تو یہ آپ کو 14 لیٹر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ گنجائش رکھتی ہے کہ آپ کو دے پائے۔ خوراک کی بات کی جائے تو دیسی سے تھوڑا سا زیادہ دینا پڑتا ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا زیادہ۔ اور قیمت کی بات کی جائے تو دیسی سے یہ ذرا مہنگی ہے، بالکل اوریجنل اگر ساہیوال کی بات کی جائے تو 1,80,000 سے لے کر شاید 2 لاکھ سے تھوڑی اوپر آپ کو مل جائے۔ تو اس کے بعد سختی کی بات کریں گے کہ ماحول کے حساب سے کیا یہ گرم ماحول کو برداشت کر لیتی ہے، تو بالکل کوئی مسائل اس نسل کے ساتھ آپ کو نہیں ہونے والے۔ سخت سے سخت موسم ہو، بہت ہی سخت جانور ہے، صحت کے معاملے میں یہ بھی بالکل زبردست آپ کو نسل یہ ملنے والی ہے۔ تو کافی ڈیٹیل آپ کو دے دی، کافی نسلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، تو یہاں پر فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا
کامنٹ میں آپ اپنی پسندیدہ نسل بتا سکتے ہیں، اور کوئی پوائنٹ اگر مجھ سے مس ہو گیا تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔